میرے پیارے عزیزوں اور میرے فوج کے ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے روبرو ہوں، خاص طور سے عید کے موقع پر۔ میرے پیارے بھتیجے اور سب سے چھوٹا جو پوتا ہے آرین، بہت ہوشیار ہے، اور اس نے ہم کو بتایا کہ ہم نے اتنا زیادہ پڑھا ہوا ہے اسلام کے بارے میں، قرآن شریف پڑھی ہے، حدیث پڑھی ہے اور اسلامک ہسٹری پڑھی ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہندوؤں کو یہ عید الاضحیٰ کے بارے میں پتہ نہیں ہے، وہ صرف اس کو بقر عید کہہ دیتے ہیں، دوسری والی عید کو سمیوں کی عید کہتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ ہے کہ وہ کب سے منائی جا رہی ہے اور کیوں منائی جا رہی ہے۔ تو ان کے کہنے پر میں نے سوچا میں یہ بتا دوں۔ اب اس سے پہلے کہ میں وہ بتاؤں، دو تین قطعے میں آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا ہے، وہ شریعت کے نشے میں مست ہیں، مدہوش ہیں۔ وہ شریعت کے نشے میں مست ہیں، مدہوش ہیں، اور غیر قانونی رویے پر بھی شرماتے نہیں، غیر قانونی رویے پر بھی شرماتے نہیں۔ سامنے جب لال رکھ دیتے ہیں ان کے آئینہ، اپنی صورت دیکھ کر نظریں ملا پاتے نہیں۔ تو میں تو آئینہ ہوں، جو دیکھوں گا وہ دکھلاؤں گا۔ تو سامنے جب لال رکھ دیتے ہیں ان کے آئینہ، اپنی صورت دیکھ کر نظریں ملا پاتے نہیں۔ اور اب میں دوسرا قطع عرض کر رہا ہوں کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر دونوں مکہ میں ہی منائی جاتی ہیں۔ تو یہ قطع ہے کہ تصور میں جس سمت ہم دیکھتے ہیں، تصور میں جس سمت طرف تصور میں جس سمت ہم دیکھتے ہیں، الہی کو اس کی قسم دیکھتے ہیں، الہی دیکھتا ہے، الہی کو اس کی قسم دیکھتے ہیں، اور جسے لال معلوم ہے سب حقیقت، جسے لال معلوم ہے سب حقیقت، وہ کعبے میں دیر و حرم دیکھتے ہیں، کعبے میں دونوں دیکھ لیتے ہیں، مندر بھی دیکھ جاتا ہے ان کو اور مسجد بھی دیکھ جاتی ہے۔ تو اب میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ مسلمانوں نے بہت جلدی عیسائیوں کا یورپ اور اسپین فتح کر لیا، سارا مڈل ایسٹ بھی فتح کر لیا تھا، اور زوراسٹرین کا جو پارس تھا وہ بھی فتح کر لیا تھا، اور اس کو انہوں نے
اس کا نام بدل کے اس کو ایران رکھ دیا تھا۔ اب وہاں محمد بن قاسم جو کہ ایران کو فتح کر چکا تھا، اب اس نے ہندوستان میں آنے کی کوشش کی اور انہوں نے حملہ کیا سندھ پر، اور سندھ کے ہندو راجا نے ان کو 10-15 بار ہرا کر قید کیا تھا۔ انہوں نے معافی مانگی، ہندو راجا سے کہا کہ ہمیں معاف کر دیجیے گا، اور ہندو راجا نے ان کو معاف کر دیا۔ یہاں تک ہوا کہ یہ جو خلیفہ تھے، خلیفہ نے محمد بن قاسم کو کہا کہ اب ہندوستان پہ قبضہ کرنے کی بات چھوڑ دیں کیونکہ بہت نقصان ہوتا ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا کہ مجھے ایک اور چانس دیجیے گا، اب کہ میں ان کے اندر غداروں کو تلاش کروں گا۔ اور اس نے کیا، اس نے وہاں سندھ کے اندر اپنے اسپائز بھیجے اور غداروں کو تلاش کر لیا، روپے پیسے دیے، اور آخر یہ ہوا کہ ہندو غداروں نے قلعے کا دروازہ کھول دیا رات کو، اور محمد بن قاسم کے فوجیوں نے قلعے میں گھس کر راجہ طاہر کو قتل کیا اور سارے مردوں کو قتل کر دیا، اور انہوں نے وہاں سے راجہ طارق کی 2 بیٹیوں کو اور قریب 20,000 ہندو عورتوں کو لے جا کے خلیفہ کو پیش کیا مال غنیمت کے طور پر۔ اب یہ دیکھیے کہ ہندوؤں کو پہلی بار پتہ لگا کہ اسلام میں عورتوں کو بھی مال غنیمت میں شامل کیا گیا ہے۔ وہ لڑائی لڑتے رہے ہیں لیکن کبھی عورتوں سے چھیڑ چھاڑ نہیں ہوتی تھی، لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے عورتوں کو مال غنیمت میں شامل کیا۔ عیسائی بھی نہیں کرتے تھے، یہودی بھی نہیں کرتے تھے اسلام میں، تبھی 4 شادی کا حکم ہوا، کیونکہ جب عورتیں چھین کے لائیں گے تو 4 شادی ہو سکتی ہے۔ اب محمد یہ راجہ طاہر کی لڑکیوں نے بہت ہوشیاری سے خلیفہ کو بتایا کہ محمد بن قاسم نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، ان کو جھوٹا کیا ہے، اور آپ کے وہ خلیفہ ہیں، آپ ہم کو پسند نہیں کریں گے۔ اب خلیفہ یہ سن کے محمد بن قاسم سے بہت ناراض ہوا اور اس نے اس کو سزائے موت دی۔ اس طرح سے ان دونوں بیٹیوں نے اپنے باپ کے قتل کا جو بدلہ تھا وہ لے لیا۔ اب مسلمانوں نے سندھ سے آگے راجستھان میں بڑھنے کی کوشش کی، لیکن وہاں کے راجپوت راجاؤں نے ان کو ہرا کے واپس بھیج دیتے تھے۔ وہ معافی مانگ لیتے تھے کہ صاحب غلطی ہو گئی، اب نہیں کریں گے، اور یہ ہندو راجا ایک آدمی کو جو شرن میں آتا ہے، معافی مانگتا ہے، ان کو بخش دیتے تھے۔ اب یہ دیکھنے کے بعد کہ راجستھان میں نہیں آ سکتے، وہ نارتھ میں افغانستان چلے گئے مسلمان، اور وہاں حکومت تھی بودھ مذہب کے ماننے والوں کی،
جو مہاتما بدھ کو مانتے تھے، اور ان کا تو کلمہ ہی تھا اہنسا پرمو دھرم، وہ اہنسا نہیں کریں گے، اور انہوں نے نہیں کی، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں نے ان پہ فتح حاصل کر لی۔ اور آپ کو بتائیں، ابھی 40 سال پہلے وہاں ایک پہاڑی پہ بہت ہی اچھی طرح سے بدھ کی مورتی بنی ہوئی تھی، اور یہ ملا عمر نے، جو طالبان کے لیڈر تھے، اور دیکھیے یہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ طالبان کون ہوتے ہیں۔ طالبان وہی ہیں جو ہندوستان میں دیوبند کے مدرسے میں تعلیم حاصل کر کے گئے ہیں۔ طالبان کا اردو میں مطلب ہوتا ہے اسٹوڈنٹ، جو دیوبند کے مدرسے میں تعلیم حاصل کر کے ہندوستان سے گئے ہیں۔ انہوں نے ان مورتیوں کو توپ سے اڑایا۔ خیر، مورتیاں ہیں، سارے جہان میں ان کا بہت بدنامی ہوئی، لیکن ان لوگوں کو بدنامی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اور حضرت عمر نے، یہ ملا عمر نے یہ اعلان کیا کہ ان مورتیوں کو 1000 سال پہلے اڑا دینا چاہیے تھا، اور کہ مسلمانوں یہ نہیں کیا، اس لیے 1000 گائیں، کاؤز، جن کو ہندو گو ماتا کہتے ہیں، ان کی قربانی دی۔ یہ ان کی ذہنیت ہے کہ دوسرے مذہب والوں کو پریشان کرنا اور ان کو یہ بتانا کہ ان میں بہت طاقت ہے، بہت طاقتور ہے۔ تو کرنے کے بعد انہوں نے دہلی میں آنے کی کوشش کی، لیکن پرتھوی راج چوہان نے ان کو ہمیشہ ہرا کے پیروں میں پڑ جاتے تھے، کہتے تھے ہم کو معاف کر دیجیے گا، اور پرتھوی راج چوہان ان کو معاف کر دیتے تھے۔ اب انہوں نے وہی حربہ استعمال کیا جو کہ محمد بن قاسم نے کیا تھا۔ دلی سے رابطہ قائم کیا، ادھر غدار مل گیا جے چند، اور جے چند نے گوری کو بلایا، دعوت دی کہ آپ آئیے، حملہ کیجیے دلی پہ، میں آپ کی مدد کروں گا، اور دلی کو آپ نیست و نابود کر دیں۔ محمد گوری آیا، لڑائی ہوئی، جے چند نے مدد کی، پرتھوی راج چوہان کو پہلی بار ہرایا، اور ان کو پکڑ کے لے گئے، ان کی آنکھیں نکال لی، بہت اذیت دی۔ یہ دیکھیے کہ اس پرتھوی راج نے، جس نے گوری کو کئی بار ہرا کے جان بخشی تھی، اس نے یہ حالت کی۔ اچھا، یہ میرے لگتا ہے کہ یہ اب بھی کرتے ہیں۔ ہمارا پائلٹ جو یہ کارگل کی لڑائی میں اسکواڈرن لیڈر اجے آہوجا، اس کو انہوں نے پکڑ لیا تھا، اور اس کو بھی اسی طرح سے ابھی 30 سال پہلے آنکھیں نکال لی، ان کو اعضاؤں کو نکال کے منہ میں بھر کے، اور ہندوستان کی فوج کو واپس کیا۔ تو یہ ان کی شریعت ہے، بدلی نہیں جا سکتی، یہ دینی ہے، کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اب وہ دہلی قبضہ کرنے کے بعد
یہ دہلی پر راج کرنے لگے۔ اب میں آپ کو تھوڑا یہ بتا دیتا ہوں عید الاضحیٰ کے بارے میں۔ اب میں نے اس لیے لکھ لیا ہے کہ اس میں بہت سی سورے اور آیتیں کا ذکر آتا ہے، تو اس میں یہ مارک ہیں تو اس میں غلطی نہ ہو جائے، اس لیے میں نے لکھ لیا ہے اور میں اس کو آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم لگ بھگ 4000 سال پہلے عراق میں پیدا ہوئے تھے۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان دونوں ان کو اللہ کا نبی مانتے تھے۔ قرآن میں 14واں سورہ ابراہیم کے نام سے ہے۔ حضرت ابراہیم کے پتا کا نام اظہر تھا، جو مورتی پوجا کے خلاف تھے اور مورتی بنا کر مورتی پوجا کرتے تھے۔ اظہر تھے جو مورتی پوجا کرتے تھے اور مورتی بنا کر بیچا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے بچپن سے ہی مورتی پوجا کا ورودھ کیا تھا۔ ایک دن جب شہر کے سب لوگ باہر گئے ہوئے تھے تو حضرت ابراہیم اس مندر میں دبک گئے تھے اور انہوں نے ساری مورتیوں کو توڑ دیا سوائے ایک بڑی مورتی کے۔ جب وہ لوگ واپس آئے انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ مورتیاں کس نے توڑی ہیں؟ تو حضرت ابراہیم بولے کہ صاحب آپ ان بڑی مورتی سے پوچھ لیجئے گا، ان کے ہوتے ہوئے کس نے توڑ دی ہے؟ تو اس طرح سے وہ مورتی پوجا کے خلاف تھے۔ لیکن ابھی آپ سوچئے کہ اسی طرح سے دیانند سرسوتی بھی مورتی پوجا کے خلاف تھے، لیکن وہ مورتیاں توڑتے نہیں تھے۔ یہی ایک فرق ہے سناتن دھرم میں اور اسلام میں۔ وہ دوسرے مذہب کو سناتن دھرم پریشان نہیں کرتا۔ اب بہت سی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں قرآن مجید میں۔ ایک کہانی ہے کہ ایک دن حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے سمجھنا چاہا کہ وہ مرنے کے بعد مردوں کو قبر سے کس طرح نکال کر زندہ کریں گے۔ یہ تو ہم لوگ بھی سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 4 پرندوں کو مار کر ان کے ٹکڑے کیے اور ان کو 4 پہاڑوں پہ ڈال دیا، اور پھر انہوں نے کہا زندہ ہو جاؤ، تو 4 پرندے زندہ ہو کے اللہ تعالیٰ کے پاس آ گئے۔ تو اس طرح سے انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو دفنائے جاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے کہنے پر زندہ ہو جائیں گے۔ ایک اور کہانی حضرت ابراہیم اور نمرود بادشاہ کے بارے میں آیت 68 اور 69 سورہ النبی میں لکھی ہوئی ہے۔ آیت 68 اور 69 سورہ النبی میں لکھی ہوئی ہے۔ بادشاہ نمرود نے ابراہیم کی حرکتوں کو دیکھ کر ان کو آگ میں جلانا چاہا۔ آگ میں وہ آگ جلائی، لیکن اللہ تعالیٰ کے کہنے سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ تو یہ شعر و شاعری میں بھی آتا ہے۔ یہ غالب نے اپنے شاعر میں بھی لکھا ہے، شعر میں، کہ کیا یہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا، کہ میں اتنے دن جو پوجا پاٹ کرتا رہا تو میرا کوئی بھلا نہیں ہوا ہے، تو کیا میں نمرود کی پوجا پاٹ کر رہا تھا؟
اب جس کو نمرود کا پتہ نہیں ہے، خاص طور سے ہندوؤں کا، وہ ان شعروں کو نہیں سمجھ سکتا۔ نراش ہو کر تب بھی اتنا کرنے کے بعد بھی ابراہیم کو عیسائیوں نے، یہودیوں نے اور مسلمانوں نے اپنا نبی نہیں مانا، اور وہ اس سے ناراض ہو کر، ہتاش ہو کر ابراہیم عراق چھوڑ کر شام اور پھر فلسطین چلے گئے۔ ایک بار حضرت ابراہیم اپنی بیوی سارہ بیگم، ان کی بیوی کا نام تھا سائرہ بیگم، کے ساتھ ایجپٹ چلے گئے تھے، اور ایجپٹ کے بادشاہ نے ان کو ایک داسی بھیٹ کی جس کا نام تھا ہاجرہ۔ یہ عورت ان کو داسی کے طور پہ ابراہیم کو دی۔ اب دیکھیے کہ ہاجرہ داسی سے حضرت ابراہیم کو ایک بیٹا پیدا ہوا داسی سے، جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ کچھ مہینوں بعد سائرہ بیگم نے بھی ایک بیٹے کو جنم دیا، اور جس کا نام اسحاق رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم نے ہاجرہ اور اسماعیل کو مکہ کے ریگستان میں چھوڑ دیا، جہاں نہ کھانے کو تھا نہ پینے کو پانی تھا۔ وہ بیچاری اپنے چھوٹے بیٹے کو زمین پہ رکھے ان دو پہاڑیوں کے بیچ میں بھاگتی رہی، جو آج کل مسلمان بھی حج کے موقع پہ وہاں جا کے ان پہاڑیوں کے بیچ میں بھاگتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے وہاں ایک چشمہ نکل آیا جس کو یہ زمزم کہتے ہیں۔ ایک دن حضرت ابراہیم نے سپنے میں دیکھا۔ اب دیکھیے جو ابراہیم جو دیکھ رہے ہیں وہ خادمہ جو نوکرانی ملی ہے اسی کے بارے میں دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ اسماعیل کو اللہ کے نام پر بلی کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ وہ اسماعیل جو خادمہ کا لڑکا ہے اس کو بلی کرنے کو کہا ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے بیٹے اسماعیل کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قربان کرنے کا حکم دیا ہے، اسماعیل راضی ہو گئے کہ میری قربانی دے دی جائے۔ یہ سن کر سورہ الصفات میں یہ سورہ الصفات میں ایک سورہ ہے جس کا عنوان ہے الصفات، اس میں لکھا ہوا ہے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو زمین پہ لٹا دیا اور اپنی آنکھوں میں پٹی باندھی، اور ان پہ انہوں نے چھری سے گردن کو کاٹنا شروع کیا، اور کاٹتے رہے جب تک کہ اللہ نے یہ ان کو کہا کہ تم نے اپنا کہا پورا کر لیا ہے، تم نے اپنا سپنا سچ کر کے دکھا دیا ہے۔ یہ بھی سورہ الصفات میں ورنت ہے۔ سورہ الصفات میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی جگہ ایک مینڈے کو بھیج دیا جس کو حضرت ابراہیم نے ذبح کیا تھا۔ یہی قربانی حضرت محمد صاحب نے عید الاضحیٰ کے لیے برقرار رکھی۔ اب دیکھیے حضرت محمد صاحب نے یہ جو دو حج ہیں
ان کو برقرار رکھا، کیونکہ حضرت محمد صاحب بھی مکہ کے ہی رہنے والے تھے. انہوں نے اپنے جو قبیلے کے تھے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تو دونوں یہ حد برقرار رکھے. اس کو بند کر سکتے تھے، کیونکہ یہ بھی مورتی پوجا کی طرح ہی ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا. حضرت محمد صاحب نے 630 عیسوی میں جب مکہ فتح کیا، تب کعبے کے مندر سے صرف ایک کالا پتھر جس کو سنگ اسود کہتے ہیں، سنگ اسود کے نام سے جانا جاتا ہے، چھوڑ کر ساری مورتیوں کو توڑ کر باہر پھینک دیا. حج جو اسلام سے پہلے ہوتی تھی اس کو انہوں نے اسی طریقے سے برقرار رکھا. دونوں حجوں کو طور طریقے بالکل ایسے ہی ہیں جیسا کہ آج بھی ہندو لوگ تروپتی کے مندر میں پوجا ارچنا کرتے ہیں. مثال کے طور پر سر کے بال اتروائے جاتے ہیں، بے سلا کپڑا پہنا جاتا ہے. یہ لوگ تہمت باندھتے ہیں جس کو حرام کہتے ہیں. چمڑے کی چیزیں یا اور کوئی چمڑے کی وستو کو اندر نہیں لے جا سکتے. سنگ اسود کے 7 پھیرے لگائے جاتے ہیں. 7 ہندو دھرم میں، سناتن دھرم میں بہت مہتو رکھتا ہے. وہ لوگ بھی 7 پھیرے لگاتے ہیں اور سنگ اسود کو بوسہ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. جو دے سکتے ہیں وہ بہت ہی اچھے مانے جاتے ہیں. حج کو ایسا دھارمک تہوار ہے جس میں ایک دھارمک تہوار ہے مسلمانوں کا، جس میں مسلمان مرد اور عورتیں ساتھ پوجا کرتی ہیں. نہیں تو اسلام میں تو عورتوں کو مسجد میں بھی نہیں جانے دیتے. تو یہ وہی رسم و رواج ہیں جو سناتن دھرم سے یہ کعبے کے لوگ اور محمد صاحب کے پوروج مانتے چلے آ رہے تھے. ہندوستان میں ہندو راجا لوگ بھی قربانی دیتے تھے، جو ادے پور کی رانی میرا بائی نے بند کروا دیا. میں نے دیکھا تھا فوج میں کہ گورکھا ریجیمنٹ میں بھی دشہرے کے دوران ایک بھینسے کو قربان کیا جاتا تھا. میں بھی گیا تھا ایک دشہرے کے فنکشن میں. وہ اب بالکل بند کر دیا گیا ہے. اب میں سوچتا ہوں آخر میں آپ کو ایک شعر بتاؤں کہ ذبح کرنا بے زبانوں کو خدا کے نام پر، ذبح کرنا بے زبانوں کو خدا کے نام پر ظالمانہ فرض ہے اور تھوڑی نادانی بھی ہے. تو ذبح کرنا بے زبانوں کو خدا کے نام پر ظالمانہ فرض ہے اور تھوڑی نادانی بھی ہے. اور ساری دنیا میں ہے جھگڑا کفر اور اسلام کا. ساری دنیا میں ہے جھگڑا کفر اور اسلام کا. قوم اس دنیا میں چینی اور جاپانی بھی ہے. تو اس سے میں اس کو ختم کر رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں میں نے بہت پڑھی ہے قرآن، حدیث
قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اس نے اور بھی مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ کافروں کو قرآن پڑھائیں، لیکن یہاں کے مسلمان اپنا یہ فرض ادا نہیں کر رہے ہیں جو میں ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں دوبارہ سے اپنے پوتے کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے اپنا وقت نکال کے یہ تیاری کی اور مجھ کو یہ ریکارڈ کرنے کا موقع دیا۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا اور مجھے کہنے کا موقع دیا۔ اب یہ سب کچھ میں نے عید الاضحیٰ کے بارے میں بتا دیا ہے۔ خدا حافظ۔ ایک اور خاص بات عید الاضحیٰ کے بارے میں ہے کہ یہ ایک وہ فرض ہے جس کا متبادل نہیں ہے۔ متبادل کہتے ہیں کہ اس کی جگہ دوسرا کام کر لیا جائے، جیسے بہت سے ہیں اگر وہ اراکار نہیں کیا تو روزے رکھ لیے یا جرمانہ دے دیا، اس کا متبادل نہیں ہے۔ یہ جس پہ فرض ہے اس کو کرنا ہی ہے۔ اور کس کو کرنا ہے؟ جس بھی مسلمان کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا اس سے زیادہ ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، اس پہ یہ قربانی لازم ہے، کرنی ہی ہے اپنے ہاتھ سے۔ یا 52.5 تولہ سلور کے برابر گھر میں سامان روپیہ پیسہ ہو، اس پہ یہ فرض ہے، کرنا ہی ہے۔ اب یہ اس کا کر دیا ہے کہ ایک بھیڑ یا بکری وہ صرف ایک آدمی کی طرف سے مانی جاتی ہے، قربانی صرف ایک آدمی کی جگہ سے۔ بھینسیں اور اونٹ کو، بھینسوں کو یہ 5 سال کے لیے اور اونٹوں کو 6 آدمی قربانی دے سکتے ہیں، اور اس میں بڑی شرطیں لگائی ہوئی ہیں۔ بکری 1 سال سے بڑی ہو، بھینسیں 2 سال سے بڑے ہوں اور اونٹ 5 سال سے بڑے ہونے چاہیے۔ تو یہ خاص بات ہے عید الاضحیٰ کے بارے میں۔ اور ایک بات ذرا بتا دیں ہم آپ کو کہ ایک ہوئے ہیں وشوناتھ پرتاپ سنگھ، کانگریس کے بہت بڑے لیڈر رہے ہیں، یہ ان کے راجیو گاندھی کی اس میں بھی یہ فائنانس منسٹر رہے، بات کو تھوڑا الگ ہو گئے، اور 89 دسمبر میں یہ ان کی پارٹی جن مورچہ اوروں کی حمایت سے یہ 2 دسمبر 1989 کو پرائم منسٹر بن گئے، اور انہوں نے یہ دکھانے کے لیے کہ یہ بہت بڑے سیکولر ہیں، مسلمانوں کے ہتیشی ہیں، انہوں نے یہ OBC بھی شروع کیا تھا، اور انہوں نے تو سوچا تھا کہ مسلمانوں اور OBC کی وجہ سے یہ تاعمر پرائم منسٹر رہیں گے، اور انہوں نے یہ دکھانے کے لیے کہ یہ سیکولر ہے اور مسلمانوں کو تو بہت چاہتے ہیں، انہوں نے ایک مسلمان محمد سعید کو ہندوستان کا ہوم منسٹر بنایا،
اور ایک ہفتے کے اندر نہیں، بنانے کے اگلے دن ہی یہ خبر آ گئی کہ سعید صاحب کی چھوٹی بیٹی کا اپہرن ہو گیا. ان کو یہ جہادی اٹھا کے لے گئے اور ان کی ڈیمانڈ ہے کہ ان کے لیڈرز کو چھوڑ دیا جائے. محمد سعید نے سارے جہادیوں کو چھوڑ دیا اور اگلے دن ان کی بیٹی گھر آ گئی. اب اگر سوچیں کہ اس کی بیٹی کے ساتھ جہادیوں نے کیا کیا ہوگا، یہ سوچ کر تو دل گھبراتا ہے. اور دوسری بات، 1 جنوری 1990 کو 10 دن کے اندر ہی مسجدوں سے یہ اعلان ہوا کہ ہندوؤں یا تو اسلام قبول کر لو یا یہاں سے بھاگ جاؤ، اور کیونکہ تم ہمارے ساتھ رہتے رہے ہو، ہم آپ کے ساتھ تھوڑا نرمی سے پیش آ رہے ہیں. آپ کو رات میں نہیں ماریں گے، صبح سے آپ کو مارنا شروع کریں گے. تو رات میں آپ بھاگ سکتے ہیں، لیکن جاتے وقت اپنی بیوی بہن بیٹیوں کو یہیں گھر پہ چھوڑ جاؤ، ہمارے لیے مال غنیمت کے طور پر. یہ کاشمیری پنڈت گھبرا گئے، اپنی بیوی بہن بیٹیوں کو لے کے سری نگر بیدی سے بھاگ کے جموں کی طرف آئے. اور اس طرح سے 5 لاکھ ہندو کاشمیری پنڈت ہندوستان میں بکھرے پڑے ہیں شرنارتھیوں کی طرح سے. اور کسی نے بھی، نہ کسی بدھ جیوی نے، نہ کسی اسلامک آرگنائزیشن نے اس کو برا بتایا ہے. تو میں یہ دونوں چیزیں بتانا چاہتا تھا، اور میں اب ختم کرتا ہوں. اور پھر دوبارہ میں اپنے پوتے آرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ روبرو ہوں. اللہ حافظ.